بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سورہ فرقان آیت نمبر 35 تا 59. اور دیکھو ہم نے جس طرح قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اسی طرح موسیٰ کو توریت دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا اور ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس ہمارا حکم لے کر جاؤ جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے ان کو ڈرایا سمجھایا مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم نے انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا. اور دیکھو لوط کی قوم کا حال بھی وہی ہوا اور جب اس قوم کے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا اور ان کو ڈبو دیا اور ان کے عبرت ناک انجام کو اوروں کے لیے ایک نشانی قرار دیا. اور دیکھو ہم نے اس دنیا کے عذاب کے سوا آخرت میں بھی ان ظالموں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے قوم عاد شمود اور شمود والوں کے اور ان کے درمیان میں بہتری قوموں کو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا. مگر اس سے پہلے ہم نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے طرح طرح کے مثالیں بیان کیے لیکن جب یہ کسی طرح نہ مانے تو پھر ان کو ہلاک کر ڈالا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مکے کے لوگ تو ان تباہ شدہ قوموں کی بستی سے ہو بھی آئے ہیں جن پر پتھروں کی بارش کی گئی تو کیا آتے جاتے ان لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. مگر بات دراصل یہ ہے کہ ان کو جزائے اعمال کے لیے ایسے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کا یہ حال ہے کہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اگر ہم اپنے معبود بتوں کی پوجا میں مستقل مزاج نہ رہتے تو اس نے اپنی باتوں سے ہمیں ان کی طرف سے پھیر ہی دیا ہوگا. مگر جب یہ لوگ اپنی نافرمانیوں کی سزا میں مبتلا ہوں گے اور عذاب کو اپنی آنکھیں دیکھیں گے تو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا کون تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم ایسے شخص کا اپنے کو داروغہ بنا سکتے ہو، ان کی نگرانی کر سکتے ہو؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر آدمی سنتے یا سمجھتے بھی ہیں؟ بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں جو نہ سنتے ہیں، یہ تو چوپائیوں سے بھی بدتر ہیں. کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے جو ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتا. اور وہی ذات ہے جس نے سورج کو سائے کے گھنے بڑھنے پر اپنی قدرت کی نشانی قرار دے دیا ہے. اور پھر ہمیں ہیں جو ان کو آہستہ آہستہ اپنی جانب سمیٹ لیتے ہیں
اور دیکھو وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ایک پردہ بنا دیا ہے اور نیند کو راحت و آرام کی چیز کر دیا ہے، نیز دن کو ایسا کر دیا ہے کہ لوگ چل پھر کر اپنی اپنی معصیت کو حاصل کر لیں، اور پھر دیکھو وہی ہے جو میں کی شکل میں اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ارے کہیں ہو رہا تو بارش، ہوا سرد ہے بولتے تو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہمیں تو ہیں جو آسمان کی بلندی سے خوشگوار پاک صاف پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے دریچے سے مری ہوئی خشک بنجر زمین کو زندہ کر کے ہری بھری کر دیں اور اپنے پیدا کیے ہوئے چوپائیوں اور انسانوں وغیرہ کو سیراب کر دیں۔ یہی حال قرآن کا ہے کہ وہ بھی آسمان سے زمین والوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جس کی آیتوں کو طرح طرح سے ہم نے پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر ایسے ہیں جنہوں نے انکار کی اور اختیار کی اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اور دیکھو اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے جو ان کو خبردار کرتا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا کام کیے جاؤ، ان کافروں کے کہنے پر نہ چلنا، اور دیکھو ان کے مقابلے کے واسطے یہ قرآن ہے تو ان کے ظلم کے بموجب پورے طور پر ان کا مقابلہ کرنا۔ لوگوں دیکھو وہی پاک ذات تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ہے، ان میں سے ایک کا پانی تو میٹھا اور پیاس کا بجھانے والا ہے، اور رہا دوسرا اس کا پانی کھاری اور چھاتی کا جلانے والا ہے، اور ان دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک پردہ اور مضبوط روک قائم کر دی گئی ہے جس سے دونوں ملنے نہیں پاتے۔ اور پھر دیکھو وہی ذات تو ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی مٹی سے انسان پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور بات تو یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور دیکھو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ نقصان۔ بات یہ ہے کہ کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں ہٹ دھرم بنا ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہیں صرف ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والا اور قرآن سے انکار کرنے والوں کو اس کی پاداش سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کافروں سے یہ بات بھی کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتا، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو کوئی چاہے وہ اپنے نافرمانوں بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور اس کی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ذات جس نے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو صرف 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جمال ہوا اور بڑا رحم و کرم والا ہے۔ اگر پوچھنا ہو تو اس کے بارے میں کسی علم والے سے پوچھو۔